کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے ایسے ہے سر. آج ہم اپنے بچوں کو ایک بات ایک بزرگ نے مجھے چٹھی لکھ کر کے بھیجا، صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حیا کے پردے میں، حالانکہ بہت وضاحت سے نہیں کہہ سکتا جو چٹھی آئی ہے، کہ آج نشے کی وجہ سے بدکاریاں بھی عام ہو رہی ہیں. زنا کے اوپر میں بیان کر چکا ہوں بھی 2-3 دن پہلے ہی، اور آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکوں کے ساتھ بھی بدکاریاں کر رہے ہیں. یہ بہت بدترین کام ہے. ایسا کام کرنے والوں پر ایک دن میں 36 مرتبہ اللہ لعنت نازل فرماتا ہے. اور پھر اس کا دوسرا نقصان، جو مرد مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرے وہ کہیں بھی مرے، مالیگاؤں میں، ممبئی میں، اندور میں، حتیٰ کہ العیاذ باللہ اگر وہ مدینہ منورہ میں بھی مرے جائیں. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن صرف وعید کے لیے بتا رہا ہوں. البتہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یعنی قوم لوط جیسا عمل کرتے ہیں، وہ کہیں بھی مریں گے دنیا میں. رات جو پہلی آئے گی ان کی قبر کی، اس رات میں ان کے جسم کو نکال کے وہاں پھینکا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے جہاں قوم لوط پڑی ہوئی ہے. قوم لوط جہاں اس وقت پڑی ہوئی ہے وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا. کتنا بدترین انجام ہے. اور دوسرا فعل جو آج نوجوان جس میں مبتلا ہیں وہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہنیں بھائی چھوٹے بچے سب سنتے ہیں. اب چونکہ حکم ہے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ جو زنا کرے 10 مرتبہ، جو 10 مرتبہ زنا کرے تو اس کی اتنی طاقت ضائع نہیں ہوتی جسم کی جتنا اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کی طاقت ضائع کرنے پر طاقت ضائع ہوتی. اور جو انسان چند مرتبہ یہ گناہ کرنے کا عادی ہو گیا، پھر اب اس کی طبیعت میں کبھی قرار نہیں آئے گا اور وہ اسی رستے سے گٹر میں بہاتا رہے گا اپنی جوانی کو. پھر ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مثال کے طور پر جب ٹانکی کا رکھا ہوا پانی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد مزید آپ مٹکے کو یا ٹانکی کو دھکے دیں تو اب پانی تو نہ نکلے گا، البتہ جو اس کا غبار وغیرہ ہوگا وہ اس سے باہر آئے گا. تو ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ پھر اس رستے خون جاری ہوتا ہے. پھر وہ پتا کھڑکتا ہے نا تو بھی اس سے ڈرنے لگتا ہے. پاگل ہو جاتے ہیں لوگ یہ کام کرتے ہوئے. میرے قوم کے جوانوں، ہر طرف سے شیطان تمہیں گھیر رہا ہے. یہ ایک دیوانے کی دیوانگی ہے جو آپ کے سامنے آ کر کے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر ہر گناہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے صرف نیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے توبہ کر لے. پاگل ہونے لڑکے پاگل، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑنے لگتے ہیں، آنکھیں سنی سنی ہو جاتی ہے، جوانی لٹ جاتی ہے، مردانگی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے. بس زیادہ نہیں، چند مہینے اگر اس نے یہ فعل بد کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا، پھر جب اس کے سامنے شادی کا ذکر ہوگا تو پھر وہ چڑ جائے گا، میں نے شادی نہیں کرنی. بستر میں چہرے پہ چادر ڈال کر منہ چھپا چھپا کے روئے گا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، پھانسی لینے پہ آمادہ ہو جائے گا. ایسا مت کرو. آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ نوجوان لڑکے قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان کے ہاتھوں کو حمل ہوگا. اللہ کے رسول نے حق بیان کرنے میں میرے رسول نے حیا نہیں کی ہے. میں آپ کے سامنے اس امانت کو سپرد کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں
شادی کی عمر میں پہنچ گئے ہو, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی امی سے, آپ اپنے ابا سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو, کوئی عیب نہیں ہے. یہ مردانگی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہے میری شادی کر دو. میں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا. ماں باپ کے پاس, ارے مجھے کھلونے کی ضرورت تھی تو میں کھلونے مانگنے ماں باپ کے پاس جاتا. مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں پیسے مانگنے کے لیے ماں باپ کے پاس جاتا تھا. عید کے کپڑوں کی ضرورت تھی, عید کے کپڑے مانگنے کے لیے میں ماں باپ کے پاس جاتا تھا. مجھے نئی چپل چاہیے تھی, پینسل چاہیے تھی, اسکول کی بکس چاہیے تھی, میں ماں باپ کے پاس جاتا تھا. جب میں نے اپنی ساری مرادیں اپنے ماں باپ سے مانگا ہے, تو اب اگر جوانی کی اس حد کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے دلہن چاہیے, تو پھر میں اس میں شرماؤں کیوں؟ جب میں نے بکس ان سے مانگی ہے, پینسل ان سے مانگی ہے, زندگی کی ہر خوشی ان سے مانگی ہے, تو میں ماں باپ سے کیا دلہن نہیں مانگ سکتا؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے, اس میں مت شرماؤ. کیوں شرما کر کے جھوٹے متقی بنتے ہو, گٹروں میں جوانی ضائع کر کے, اپنی صحت کو ضائع کر کے؟ آپ آگے اس پوزیشن میں آپ حق سے کہو اماں میری شادی کر دو, میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی جلدی شادی کرو, اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد اپنا سرمایہ گٹروں میں بہا کر کے نامردانگی کی منزلوں میں پہنچ جائے. تم اپنے بچوں کی شادی کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو, جنازہ تیار ہو دفن میں تاخیر مت کرو, نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو, بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ حاملہ ہوں گے, اور وہ قیامت میں ہاتھوں کو پہ حمل لے کر کے آئیں گے. لوگ ان سے حیرت سے کہیں گے, فرشتے کہیں گے ہاتھوں پر حمل کیوں ہے؟ تو اللہ کی قیامت میں فرمائے گا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے تھے, یہ مشت زنی کرنے والے لوگ تھے, یہ ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ تھے. اور اس کا بڑا نقصان ہے پاگل پن اور خودکشی. خودکشی سمجھتے ہیں جو ایک بار خودکشی کرے گا مرنے کے بعد وہ چین سے قبر میں نہیں سو سکتا. قیامت تک جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا. نکلو, توبہ کرو. لوگ سوچتے ہیں یہ فیل بھی نہیں چھوٹ سکتا, سب چھوٹ سکتا ہے. گندی پکچریں دیکھنا چھوڑو, گندی سوچ نکال دو دل و دماغ سے, گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, تنہائی چھوڑ دو. ایک خود اعتمادی. یاد رکھنا ایک جملہ میرا جو بھائی نشے میں ہو یا اس برے کام میں ہو, اگر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو میں اس کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا. ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ اس فعل میں بد میں مبتلا ہیں, آپ ہمارے پاس آئیے. آپ نشے میں نا, آپ کو کوئی سینے نہیں لگاتا. سنی دعوت اسلامی گنہگاروں کو سینے سے لگانے کی تحریک ہے. ہم متقیوں کو کم, ہم گنہگاروں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے یہاں سب کو سینے لگایا جاتا تھا. جہاں کسی کی کوئی جہاں نہیں چلتا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہاں چلتا تھا. کسی نے کہا ہے وہی سنتے ہیں بولیاں سمجھ وہ سب کی, وہ سمجھتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے, ہم جیسے کھوٹے سکے وہیں بھی چلتے ہیں, کھوٹے سکے وہاں چلتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو. تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے, درجنوں جوان ایسے شہر بھر کے کیا بلکہ میں جہاں دورے پہ گیا کئی جوان مجھے ایسے ملے, آ کر کے آنسو بہایا. میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا توبہ کر لے, انشاءاللہ سچی توبہ کر, توبہ کی برکت سے خدا تجھے صحت دے گا. کئی جوان الحمدللہ انہوں نے توبہ کی اور فعل بد سے نکلے اور خود اعتمادی کے ساتھ آج وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ اس فعل سے نکل نہیں سکتا, اس فعل سے نکل نہیں سکتا. میرے عزیز, جب انسان کفر کے دلدل سے نکل سکتا ہے, جب انسان شرک کے دلدل سے نکل سکتا ہے, تو انسان اس گناہ کے دلدل سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ آئیے دامن
रसालत को थाम लीजिए, आइए औलिया अल्लाह के दामन को थाम लीजिए, आइए सोचो फिक्र की ततहीर कर लीजिए, अपने दिमाग को पाकीज़ा कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप हर गुनाह से निकल सकते हैं। और याद रखना, सच्ची तौबा की बरकत यह है कि जो सच्ची तौबा कर ले उसका हाथ कोई थामे न थामे, कुदरत की रहमत उसका हाथ थाम लिया करती है, और जिसका हाथ कुदरत थाम लेती है फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। आओ एतमाद अपने अंदर पैदा करके सच्ची तौबा करो, अल्लाह जरूर माफ करेगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैहि। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली